MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا الحدیث، رواہ مسلم والترمذی وابن ماجہ۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے وراثت میں ظلم کرنا حرام ہے، یعنی ترکے کے معاملے میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا یا کسی کا حق ادا نہ کرنا، ظلم کی تمام شکلیں، خاص کر کے وراثت کے معاملے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ امر ہے۔ اس موضوع میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ روایت بیان کی، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، بس تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ حدیث مسلم میں، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کی تمام شکلیں حرام ہیں، انہی میں سے وراثت کے معاملے میں، تقسیم ترکے کے معاملے میں، خصوصاً مسلم معاشرے میں جو زیادتی ہوتی ہے، اسی ضمن میں یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ترکہ جو ہے فوراً تقسیم ہو، تاخیر نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ مالی معاملات خصوصاً ترکہ بھی اس میں شامل ہے، تو ترکے کے معاملے میں، ترکے کی شرعی تقسیم کے معاملے میں تاخیر کرنا بھی یقیناً ایک ظلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ معاملہ ہے، بلکہ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ عام طور پر مسلم معاشرے میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی شادی کے موقع پر باپ مجبور ہوتا ہے، جہیز کے بہت سارے ساز و سامان لڑکی کے لیے خریدتا ہے یا اس کو وہ شادی کے موقع پر دیتا ہے۔ تو ایک زمانے کے بعد جب باپ کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو لڑکوں میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ والد صاحب نے ہماری بہن کے لیے بہت کچھ شادی میں خرچ کر دیا، جہیز کے رسم و رواج کو ادا کرتے کرتے بہت ساری رقم یقیناً بہن کے لیے خرچ ہوئے، تو یہ بھائی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے، یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ اس نے پہلے ہی اپنا حق لے لیا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہیز کا ہندوانہ رسم و رواج خصوصاً جس معاشرے میں بھی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے معاشرے سے ہے، معاشرے کے ظلم و زیادتی سے ہے، تو ترکے سے محروم کرنا ایک لایعنی بات ہے۔ اگرچہ کہ جہیز دینا اسلامی حقوق میں سے تو نہیں ہے، لیکن باپ مجبور تھا، ورنہ بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، تو لہذا باپ نے جو کچھ خرچ کیا اس کا حساب کر کے ترکے کے وقت میں لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں ہے۔ جو کچھ جہیز دیا گیا ہے ایک ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے، باپ کی مجبوری کی وجہ سے دیا گیا، لیکن ترکے سے محروم کرنا یہ تو ظلم ہوا۔ یقیناً اس لڑکی کو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں، ترکے میں سے، منقولہ جائیداد میں سے یا غیر منقولہ جائیداد میں سے جو کچھ بھی ہے باپ کی پراپرٹی میں سے، یقیناً
اس کا حق ہے، یقیناً اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ایک دوسری شکل یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ جو مال متروک ہے، جو مال موروث ہے، فوراً تقسیم نہیں کرتے لوگ، تاخیر کرتے ہیں، تاخیر کرتے کرتے پراپرٹیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نیتوں میں فرق آ جاتا ہے، لوگ جو ہیں خواہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو ہے کیوں ترکے کی تقسیم ہو۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وراثت کے مال کو ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے تاخیر ہو یا فوری معاملہ ہو، ہر حال میں وارثوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور خاص کر کے قیمت کے بڑھنے سے یا قیمت کے گھٹنے کی وجہ سے ترکے کے معاملے میں کسی کو محروم کرنے کا ارادہ کرنا، یہ بھی ایک ظلم ہے، اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، یعنی ابن آدم کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری، وعن شبابہ فیما ابلہ، جوانی اس کی کیسی گزری، ومالہ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال اس نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور اس نے جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہاں خصوصی بات یہ ہے کہ خاص کر کمائی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو بھی مال ہمارے پاس ہے جائز طریقے سے ہے، پھر ہم نے اس کو کہاں کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا۔ ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کر لیے، مال موروث تقسیم نہیں کیے، خود ہی کھاتے رہے، خود ہی استعمال کرتے رہے، خود ہی فائدہ اٹھاتے رہے، دوسروں کو نہیں دیے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یقیناً اس مال کے بارے میں یقیناً سوال ہوگا، چاہے 1000 نیکیاں ہمارے ساتھ ہوں، لیکن مالی معاملے میں، مالی معاملات میں، حقوق مالیہ میں یہ تمام سوالات ہوں گے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے چاہے زمین ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، مال موروث کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ نیتوں کی خرابی کی وجہ سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ انسان جائیداد کی تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وارثوں کا حق دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور زمین اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، جائیداد اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، بعض مرتبہ جائیداد کو اپنے نام پر غاصبانہ انداز میں رجسٹری کرا لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ممکن ہے دنیا والوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ اس کا علم ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جو عام طور پر دنیا میں اس کا رواج ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ عز وجل ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 ارضین ثم یطوقہ الی یوم القیامہ حتی یقضی بین الناس۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، طبرانی میں بھی حدیث حضرت یعلا بن مرہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص ایک بالش زمین بھی ظلماً قبضہ کر لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس بات پر مکلف کرے گا کہ وہ زمین کو کھودنا شروع کرے، یہاں تک کہ 7 زمین تک پہنچے، 7 زمین تک پہنچے، پھر اس کے گلے میں طوق پہنا دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا قیامت کے دن محشر کے میدان میں۔ ایک بالش زمین کا معاملہ اگر ایسا ہے کہ زیادتی کے ساتھ ہم ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے، تو اگر پوری کی جائیداد اگر آدمی قبضہ کر لے اور لوگوں میں تقسیم نہ کرے،
اور جو ہے لوگوں کا ان کا حق ادا نہ کرے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ اسی لیے اس حدیث پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بالغ زمین بھی ظلماً کسی کی ہم ہڑپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں مکلف کرے گا کہ اس زمین کو کھودنا شروع کرو یہاں تک کہ 7 زمین تک پہنچے آدمی، پھر اس کو گلے میں طوق کے طور پر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامہ من 7 ارضین، متفق علیہ، عن سعید بن زید کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک بالغ زمین بھی ظلماً جو ہے کسی کی اپنے قبضے میں کر لے، ناجائز قبضہ کر لے اس پر، تو قیامت کے دن اس کو 7 زمین کے برابر اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈال دیا جائے گا فرمایا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناجائز جائیداد پر ناجائز قبضے جو ہیں حرام ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، ان سب کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی لیے خصوصاً بھائیوں کا حق ہو یا بہنوں کا حق ہو، یتیموں کا حق ہو یا بیواؤں کا حق ہو، فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اور نیت کی خرابی کی وجہ سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور آدمی جو ہے کف افسوس ملتے رہ جائے گا، نہ دنیا اس کی صحیح رہے گی نہ آخرت صحیح رہے گی، بلکہ دونوں دنیا اور آخرت کو تباہ کر لے گا۔ اس لیے خصوصاً لوگوں کے حقوق کے معاملے میں یا ترکے کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں ناجائز قبضوں سے باز آنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ مہر کی ادائیگی میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، مہر معجل کے بجائے مہر مؤجل ادا کرتے ہیں، یعنی فوراً ادا کرنا ہو اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ جس مہر کو فوراً ادا کیے بغیر آدمی بعد میں ادا کرنے کی نیت کر لے، یہاں تک کہ وفات کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ مہر ادا کیے بغیر آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں جنازہ اٹھانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بیوہ سے کہو کہ اس کے مہر کو معاف کر دے۔ کتنا افسوسناک معاملہ ہے کہ ایک آدمی شادی بھی کرے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائے، زندگی گزارے، ہزاروں خرچ اس کے اوپر ہوتے رہیں، لیکن مہر کے معاملے میں کوتاہی کرے، اور بعد میں جب جنازہ اٹھتا ہے تو دوسرے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بیوہ مہر کو معاف کر دے۔ ولو بالفرض کسی نے مہر ادا نہیں کیا تو یہ قرض باقی رہ جاتا ہے، تو وہ چاہے زمانہ گزر جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو مہر کی رقم یا مہر کی چیز یا زیور کی شکل میں جو بھی بات متعین ہوئی وہ قرض ہے، زمانہ گزارنے کے بعد بھی اگر ہم ادا کرتے ہیں تو جو رقم متعین ہوئی تھی یا جو زیور متعین ہوئے تھے اسی کو ادا کرنا ہے، چونکہ قرض ہے وہ، تو موجودہ قیمت کے بجائے جس وقت جو قیمت طے کی گئی تھی اسی حساب سے، اسی مقدار میں، اسی حساب سے اس کا مہر ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ترکے کی تقسیم ہوگی۔ جیسے شروع میں بتایا کہ ترکے کی تقسیم سے پہلے 4 باتیں لازمی ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اسی کے مال متروک میں سے، اس کے وراثت کے مال میں سے۔ دوسرا جو ہے قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تیسرا وصیت پر عمل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز پراپرٹی کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو قرضوں کی ادائیگی میں مہر بھی شامل ہے۔ خاص کر اہل علم حضرات کے لیے اور خاص کر اصحاب افتاء کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ یہ حضرات جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، تو فتویٰ دینے سے پہلے تفصیلات کو جاننا چاہیے۔ بعض مرتبہ بعض وارثین کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جو ہے سسر اپنے داماد کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی جو ہے لوگ بیوہ جس کی شادی ہو گئی ہو لیکن ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی ہو تو اس بیوہ کو بھی لوگ محروم کر دیتے ہیں بعض مرتبہ۔
یہ تمام شکلیں ایسی ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو اس لیے مفتی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء جہاں بھی موجود ہیں، جہاں لوگ فتویٰ دیتے ہوں، تو ان کو تفصیلات جان کر، تفصیلات جاننے کے بعد فتویٰ دیں، اور خاص کر کے اصحاب فرائض کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور باقاعدہ لوگوں کو تلقین بھی کرتے رہیں۔ وراثت کے معاملے میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وارثین آپس کی رضامندی سے بعض جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، تو شرعاً یہ چیز جائز ہے کہ وارثین آپس کی رضامندی سے، کسی کے دباؤ کے بغیر، کسی پر ظلم و زیادتی کے بغیر، اگر آپس میں رضامندی سے جائیداد کو تقسیم کر لیں، جائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ بھی جائز ہے۔ بہرحال آپس کی رضامندی اہم چیز ہے۔ وارثین خود سے راضی ہو گئے، کسی نے کوئی جائیداد قبول کر لی، کسی نے کوئی اور ایک جائیداد قبول کر لی، کمی بیشی کے ساتھ، قیمت میں تفاوت ممکن ہے، قیمت میں کمی ممکن ہے، قیمت میں بڑھوتری ممکن ہے، لیکن آپس کی رضامندی سے اگر لوگ وراثت کے مال کو، مال موروث کو تقسیم کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی جائز ہے۔ وراثت کے ایک معاملے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض وارثین کو اپنے حصے کی چیز کو لینے میں ذرا جلدی ہوتی ہے، ان کی ضرورت کے پیش نظر، تو بعض وارثین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال، یعنی مال موروث تقسیم ہونے سے پہلے ہی مجھے میرا حق دے دو، جب مال تقسیم ہوگا تو اس وقت میرا حق شمار نہیں کرنا۔ اس کو ہم اپنے وراثت کی اصطلاح میں تنازل کہتے ہیں۔ تنازل اختیار کرنا یا اپنا حق لے لینا وقت سے پہلے، اور جب مال موروث تقسیم ہو تو اس وقت ان کا شمار نہیں ہوتا، یہ بھی چیز جائز ہے۔ تو تنازل جو ہے وراثت میں کے مال میں وقت سے پہلے لے کر کے، اور وراثت کی تقسیم کے موقع پر ان کا شمار نہیں کرنا، یہ بھی عملاً جائز ہے۔ بعض مرتبہ وارثین میں سے کوئی وارث لاپتہ ہوتا ہے، لاپتہ وارث کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، بعض مرتبہ غائب ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ، تو ایسی صورت میں بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 4 سال تک اس کا مال محفوظ رکھ کر انتظار کیا جائے۔ اگر کوئی لاپتہ ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے مال کی حفاظت کی جائے، 4 سال تک انتظار کیا جائے۔ اگر وہ 4 سال کے بعد بھی اگر حاضر نہ ہوں تو ایسی صورت میں ان کے مال کو موجودہ وارثین کے مابین شرعی اعتبار سے جو تقسیم ہے، ترکے کی جو شرعی تقسیم ہے، اس تقسیم کے اعتبار سے موجودہ وارثوں میں اس شرط کے ساتھ تقسیم کر دی جائے، ولو بالفرض، اگر وہ مفقود شخص، لاپتہ شخص واپس بھی آ جائے، اس وقت ہم تمام لوگ اس کا حق واپس کر دیں گے، ادا کر دیں گے، تاکہ اس کا حق باقی رہے، اور اس کا حق اس کے آنے کے بعد اس کو دینے کی نیت ہو، اور آپس میں اسی بات پر مال تقسیم کر لیں، تو یہ چیز عملاً جائز ہے۔ بعض شکل وراثت کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ کسی کو مثال کے طور پر کوئی حکومتی ادارے میں کام کرنے والا اپنی بیوی کا نام درج کرتا ہے کہ میرے بعد فلاں جو ہے میرے موجودہ مال کے وارث ہوں گے یا وکیل ہوں گے، نامینی کی حیثیت، یعنی بطور نامینی جو ہے اپنے بعد کسی کا نام متعین کیا جاتا ہے۔ تو شرعاً جو ہے نامینی کی حیثیت وکالت کی ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے جس کا نام جو ہے بطور وکیل پیش کیا گیا یا بطور نائب نام پیش کیا گیا تو اس مال متروک کا وہ پورا وارث ہو جائے گا۔ برائے یعنی بعض شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے، بس اس وکیل کی ذمہ داری ہے کہ اس مال کو لینے کے بعد شرعی طور پر جو وارثین ہیں ان کے درمیان شرعی تقسیم کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ نامینی کی وجہ سے وہ پوری طرح وہ اس مال پر قبضہ کر لے۔ تو نامینی حقیقت میں وکالت کا ایک
وکالت کے برابر ہے، وہ ہے کہ وکیل بنایا جا رہا ہے، تو وکیل کی ذمہ داری ہے کہ شرعی طور پر جن لوگوں کے حقوق ہیں اور جو شرعی طور پر وارث ہیں ان کے درمیان تقسیم کرے۔ پھر اسی طریقے سے اگر بیوہ ہے تو حکومت کی طرف سے اس کو پینشن دیا جاتا ہے، اس پینشن کی تقسیم تمام وارثوں کے درمیان نہیں ہوگی۔ علماء حضرات نے صراحت کی ہے کہ پینشن کی حیثیت بیوہ کے لیے حکومت کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اس عطیے کی وہ وارث ہوگی، اس پینشن کو بطور وراثت تمام وارثوں میں تقسیم نہیں کریں گے، تاکہ جو ہے یہ صراحت ہو جائے کہ یہ پینشن خاص کر کے بیوہ کے لیے حکومت کی طرف سے دی جانے والی رقم ہے، یا اس کو عطیہ ہم کہتے ہیں۔ اس عطیے میں تمام حضرات کی شرکت کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف جس عورت کو پینشن مل رہا ہے وہی عورت اس کی مالک ہوگی، مالکہ ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے وراثت کے معاملے میں جو بات عام طور پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وارثین بعض خاص حالات میں وارث ہوتے ہیں، بعض مرتبہ محروم ہو جاتے ہیں، لیکن 6 وارثین ایسے ہیں کسی بھی شکل میں محروم نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کو حق وراثت ملتا ہے، ملنا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، پھر اسی طرح شوہر یا بیوی، یہ 6 افراد ہمیشہ وارث ہوتے ہیں، کبھی محروم نہیں ہوتے۔ بعض وارثین ایسے ہوتے ہیں کسی صورت میں وارث ہوتے ہیں، کسی صورت میں محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے اور اسی طریقے سے بھائی ہے، تو بیٹے کی موجودگی میں بھائی محروم ہو جاتا ہے، یا بیٹے کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض وارث جو ہمیشہ وارث کے طور پر ان کا حق ملتے رہے گا، یہ ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں اور میاں بیوی ہیں، شوہر یا بیوی جو بھی موجود ہیں ہر حال میں وارث ہوں گے۔ تو میت کا جو معاملہ ہے اس کے جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہر حال میں وارث ہوتے ہیں۔ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، القربہ تحجب البعد، یعنی میت کا قریبی رشتہ دار دور کے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے۔ میت کا قریبی رشتہ دار دور کے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے۔ میت کا جس کا رشتہ جتنا قریب ہے وہ لوگ وارث ہوں گے، جتنا رشتہ دور کا ہے وہ لوگ محروم ہوں گے۔ مثال کے طور پر میت کا بیٹا بھی ہے، میت کا چاچا بھی ہے، تو میت کے بیٹے کی وجہ سے چاچا محروم ہو جائے گا۔ میت کا بیٹا بھی ہے اور میت کا پوتا بھی ہے، تو پوتا محروم ہو جائے گا، بیٹا وارث ہوگا۔ تو میت کے وارثین میں اقربا رشتہ داروں میں سے جو بھی رشتہ جن کا رشتہ قریب ہے، جیسے ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، تو ماں وارث ہوگی، دادی محروم ہو جائے گی۔ یہ تمام شکلیں ہیں جو خصوصاً وراثت کے معاملے میں، وراثت کے قانون میں لازماً سمجھنا بھی ہے اور اس کو باقاعدہ تنفیذ بھی کرنا ہے، نافذ بھی کرنا ہے۔ تو خاص کر کے وراثت کے معاملے میں ظلم اور زیادتی نہ ہو، ہر حال میں یہ ظلم حرام ہے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور جو مال ظلماً آدمی کھا لیتا ہے یا ہڑپ کر لیتا ہے یا غصب کر لیتا ہے، اس مال میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، اس مال کے ذریعے سے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اس مال کے ذریعے سے عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال حرام سے پلتا ہے جہنم کے لیے زیادہ مناسب ہے، فرمایا زیادہ سزاوار ہے جہنم کے لیے، فرمایا جو جسم حرام سے پلے وہ جہنم ہی کے لائق ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ اور ایک حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، رب کو پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب،
حالانکہ سفر کے نشانیاں اس کے جسم پر ہیں، پراگندہ بال ہے، کپڑے میلے کو چیلے ہیں، لیکن آسمان کی طرف جب ہاتھ اٹھا کر کے یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، انا یستجاب لذلک، جس کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حرام کا ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی خصوصاً۔ اس لیے ظلم سے بچنا ہے، اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تو لہذا اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اور خاص کر کے ترکے کے معاملے میں، مال موروث کے معاملے میں ظلم اور زیادتی سے بچیں، اور لوگوں کو ان کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مال حرام سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔